میں صاحب سب سے پہلا سوال اور سب سے امپورٹنٹ سوال، حکومت مسلسل قرض کیوں لے رہی ہے نمبر ون، اور جو قرض لے رہی ہے اور یہ پیسہ خرچ کہاں پر ہو رہا ہے؟ منصور صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے بلایا اور موقع دیا۔ آئی تھنک سب سے پہلے آپ نے بڑا ایک موضوع سوال پوچھا ہے، تو اس میں سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ حکومتیں، ناٹ جسٹ دس حکومتیں قرضہ کیوں لیتی ہیں۔ حکومت اس وقت قرضہ لیتی ہے جس طرح کہ آپ کا ایک عوام کے لیے آسانی سے سمجھانا اس کو چاہیے ہمیں، کہ جب آپ کے خرچے آپ کی انکم سے زیادہ ہو جائیں۔ پاکستان میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہمارے خرچے ہماری انکم سے، جو ملک کی انکم ہوتی اس سے زیادہ رہیں۔ تو انکم کی جو سورسز ہیں پاکستان میں حکومت کے لیے، اس میں آپ کا ٹیکس کلیکشن ہوتا ہے جو آپ کا سورس آف ریونیو ہوتا ہے۔ آپ اگر گھر میں ہیں تو آپ نے گھر کو چلانا ہے، تو اس میں آپ کی تنخواہ آپ کا سورس آف ریونیو، آپ کی سورس آف انکم ہے۔ اس گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کی ضروریات کو آپ نے دیکھنا ہے، اور پھر یوٹیلیٹیز وغیرہ کے بلز وغیرہ پے کرنے، تو آپ اپنا ایک بجٹ بنا کے چلتے ہیں۔ اسی طرح حکومتیں بھی چلتی ہیں۔ اب پاکستان میں یہ ہے کہ حکومت چونکہ اس کے خرچے اس کی انکم سے بڑے ہیں، تو اس کو ہمیشہ سے قرضہ لینا پڑا ہے، اور یہ کوئی نیا قرضہ نہیں۔ پاکستان میں ہمارا جو آئی ایم ایف کے ساتھ پہلا قرضہ آج تک ہوا تھا، وہ 1958 میں ہوا تھا، اور وہ $25,000 کا تھا۔ آئی ایم ایف کے جو پروگرامز ہوتے ہیں یوزلی وہ 3 سال کے بھی ہوتے ہیں اور 1 سال کے بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے 25ویں پروگرام میں ہے۔ تو اگر اس ملک نے اپنی انڈیپینڈنس سے، اپنی آزادی سے 77 سال تک اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو تقریباً آپ 75 سال تک قرضے میں رہے آئی ایم ایف۔ بالکل ایسے ہی لیکن آئی ایم ایف کا قرضہ منصور صاحب از ناٹ دی ایشو۔ آئی ایم ایف کا قرضہ یوزلی بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ ہمارا جس طرح آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ 71,000 ٹریلین، جی 71,000 ٹریلین پہ چلا گیا۔ اگر اس کو ڈالر ٹرمز میں دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے تقریباً $253 بلین۔ بالکل ایگزیکٹلی 253 بلین ڈالر، 24 کروڑ عوام۔ اس کا اگر آج میں کرنٹ یو ایس ڈالر کا ریٹ دکھاؤں تو ہماری قوم میں ہر شخص 3 لاکھ روپے کا مقروض ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، تو اب قرضہ، آپ کے سوال کا دوبارہ جواب کہ قرضہ کیوں لیا جاتا ہے؟ قرضہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے حکومت چلانا اور عوام کی فلاح اور بہبود کے کام کرنا۔ جب اس کے اپنے خرچے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے عوام کو حکومت کی بجائے پرائیویٹ انٹرپرائزز کی طرف جانا پڑتا ہے، جس میں آپ کی سب سے بڑی 2 چیزیں ہیں، ایجوکیشن اور ہیلتھ۔ تعلیم اور صحت حکومت کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے اپنی عوام کو پہنچانا، اور اس کے بعد انفراسٹرکچر، اور اس کے بعد اور یوٹیلیٹیز اور سب کچھ۔ اب اس لیے قرضہ لیا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاس عوام کی فلاح کے جو کام کرنے کا جو بجٹ ہے وہ کم ہو گیا، شرنک ہو گیا۔ ہاں جی، اور حکومت کو جو ذمہ داری اپنی کرنی تھی، کسی بھی حکومت کو، ٹھیک ہے، اور یہ ایک دن میں ٹھیک ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ نہیں یہ پوری ہوئی ابھی حکومت کو۔ تک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جی بالکل صحیح۔ تو ہمیں ایز عوام بھی پاکستان میں سمجھنا پڑے گا کہ جس قوم میں اگر انفارچونیٹلی 24 کروڑ کی قوم ہے، اس میں کتنے لوگ کام کر رہے ہوں گے؟ اس میں صرف 25 لاکھ لوگ ایکٹیو ٹیکس فائلرز ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں علی صاحب۔ 2 چیزیں اس کے اندر، ایک ابھی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کا 25واں پروگرام ہے، یہ چیز بھی پاکستان کو پتہ ہے، 77 سال میں 75 سال ہم آئی ایم ایف کے اندر رہے ہیں۔ لیکن سر ایک اور ریالٹی چیک بھی ہے جس کا آپ نے ہی بتایا ہے کہ یہ جو خرچے ہیں ہماری یہ انکم سے زیادہ ہیں۔ سر ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں 11 کروڑ لوگ شرح غربت سے نیچے ہیں۔ ایسے ملک میں جہاں پر 24-25 کروڑ کی آبادی ہو، 11 کروڑ شرح غربت سے نیچے ہوں، اس ملک میں حکمران جس طرح کی زندگی اور لگژری گزار رہے ہیں، کین وی افورڈ اٹ؟ اینڈ اف وی کی ناٹ افورڈ اٹ، ہم لوگ سیکھ کیوں نہیں رہے، ہم لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پورے ملک کے اوپر، پورے ملک میں رہنے والے اس قوم کے اوپر آ رہا ہے، جس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ برین ڈرین بھی ہو رہا ہے، لوگ انلیگل امیگرنٹس کی طرح جا رہے ہیں دوسرے ممالک میں،
اور ایک سچویشن انکالڈ فار بھی نظر آتی ہے؟ منصور صاحب اگین آپ نے ایک بڑا ہی اویکننگ قسم کا سوال پوچھ لیا ہے. تو اس میں یہ کہ دیکھیں ہر حکومت جو آتی ہے کسی بھی ملک میں, چاہے وہ کسی کوئی ایمرجنگ مارکیٹ ہو چاہے ڈیولپنگ مارکیٹ ہو, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنا خرچہ کتنا کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے بجٹ کے ساتھ چلتی ہے. ساتھ ساتھ ایک چیز کا اور یاد رکھیں کہ ہر گورنمنٹ جو آتی ہے اس کا ایک پولیٹیکل مینڈیٹ بھی ہوتا ہے, اور اس نے اس پولیٹیکل مینڈیٹ کو بھی فلفل کرنا ہوتا ہے. تو پاکستان جیسی پولیٹیکل اکانومی جو ہے جہاں پر ایشو صرف یہ نہیں رہتا کہ خرچہ کتنا ہو رہا ہے, حکومت نے کتنا خرچہ کرنا, یہاں پر سسٹینیبلٹی نہیں ہوتی پالیسیز کی, ٹھیک ہے. جو بھی حکومت آتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ کسی طرح اگلے 5 سال کے لیے بھی آئے, ٹھیک ہے. تو ان کی پرائرٹیز فرق ہوتی ہیں. اس ملک میں اگر آپ نے کسی کو فائدہ پہنچانا ہے, اور دیکھیں, اور اس کا ایک طریقہ کار ہے بڑا سمپل جو میں لیکچرز میں بھی سمجھاتا ہوں, کہ آپ کا جو آپ کا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اس کو کئی اکانومسٹس اس طرح بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ پتہ لگے کہ اس ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کی کیا سگنیفیکنس ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا 70% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے جس طرح کہ آج کل پاکستان کا ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا 70% پیسہ ٹیکس کی ڈیٹ کی سروسنگ میں جا رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اگر ہم وہ سروسنگ میں اتنا پیسہ لگا رہے ہیں تو باقی میرے اور آپ کے پاس بچا ہے 30%. اب ہم نے خرچ کرنا ہے عوام کی فلاح کے لیے, حکومت کو چلانے کے لیے. لیکن اس میں بھی جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہر حکومت کو یہ احساس ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں بہت سے اداروں کو ختم کرنا آسان نہیں ہوتا. اب حکومت اس وقت جو ہے وہ رائٹ سائزنگ کی طرف جا رہی ہے. وہ کہہ رہی کہ کافی سارے ایسے ادارے ہیں حکومت کے جو وائٹ ایلیفنٹ کی طرح ہیں, اور وہ عوام کی وہ ریسورسز کو کھا رہے ہیں جو کہ عوام کی فلاح پہ خرچ ہونی چاہیے تھی. تو آئی تھنک یہ ایک مثبت سوچ آئی ہے, لیکن دیر کے بعد آئی ہے. لیکن دیکھیں اس میں بھی رزلٹ آنے میں منصور صاحب 1 دن نہیں لگے گا, اس میں بھی کم از کم 10-15 سال لگیں گے جو آپ کو رزلٹ نظر آئے. لیکن اس کے اندر مہدی صاحب, جی بالکل ٹھیک ہے مہدی صاحب, لیکن اس میں بھی ایک اور پرسپیکٹو کی اگر میں بات کروں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وائٹ ایلیفنٹ. آئی ایم شیور کہ جب آپ چھوٹے تھے یا میں چھوٹا تھا تب سے یہ ایشو ہے کہ یار یہ 3-4 وائٹ ایلیفنٹس ہیں, ان کو خدا کے لیے ان سے جان چھڑاؤ, ان پر سیاست مت کھیلو. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آج اگر حکومت کو ریئلائز ہوا ہے نمبر 1, تو اس کے ساتھ آپ کے آئی ایم ایف کو ریئلائز ہوا ہے. آپ کے آئی ایم ایف آ کے آپ کے کہہ رہا ہے کہ جی 19 منسٹریز اور ڈویژنز ایسی ہیں جن کو آپ کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے, بیکاز آفٹر 18th امینڈمنٹ وہ صوبوں میں چلی گئی ہیں, تو آپ اسلام آباد اس کو کیوں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک, اور اس کے بعد جو دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آئی ایم ایف آ کے آپ کی فائنینشیل مانیٹرنگ تو کر رہا ہے, لیکن آئی ایم ایف آ کے اب آپ کی اوور آل مینجمنٹ دیکھ رہا ہے, آپ کے چیف جسٹس کو مل رہا ہے, ان لوگوں کو مل رہا ہے, جسٹ ٹو انشور کہ کیا آپ کا ملک ٹھیک طریقے سے چل بھی رہا ہے یا نہیں. دیکھیں یہ تو اس کی پولیٹیکل سائڈ ہے, بٹ ایز فار ایز دی فائنینشیل فنڈامنٹلز اینڈ اکنامکس جو ہے اس کا تعلق ہے, تو آئی ایم ایف صرف ایک ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جو ملکوں کو قرضہ دیتی ہے. آئی ایم ایف جو ہے, آئی ایم ایف کا قرضہ جو پاکستان کا قرضہ ہے آئی ایم ایف کی طرف, جو پاکستان کے پورے قرضوں کی مد میں دیکھا جائے تو وہ تقریباً کوئی probably 2%-3% بنتا ہے, ٹھیک ہے, which is minuscule, which is negligible. کہ اگر پاکستان کا $253 بلین کا ٹوٹل ڈیٹ ہے, لوکل, ڈومیسٹک اینڈ ایکسٹرنل ڈیٹ, تو اس کے اوپر اگر $6 بلین کا یہ ڈیٹ ہے, تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آئی ایم ایف کا قرضہ جو ہے نا وہ بینچ مارک کی طرح سرو کرتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے دوسرے ملکوں کو کہ آپ پاکستان کو قرضہ دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا قرضہ واپس کرنے کی سکت اور طاقت رکھتے ہیں. تو آئی ایم ایف کا قرضہ ایک قرضہ نہیں ہوتا. آئی ایم ایف کا قرضہ جو ہوتا ہے وہ صرف ایک قرضہ نہیں ہوتا, وہ ایک بینچ مارک ہوتا ہے. وہ ایک بینچ مارک ہوتا ہے نیشنز کے لیے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ پاکستان کو اگر پیسے دیے تو واپس ملیں گے یا نہیں. بالکل صحیح. تو آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ ملک کیوں قرضہ لیتے ہیں, خاص طور پہ پاکستان, تو اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کئی ملک اس لیے بھی قرضہ لیتے ہیں, یاد رکھے گا, صرف ضرورت کی بنا پہ نہیں ہوتا, کہ دوسرے ملکوں کو دکھانا کہ ہمارے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ہم آپ کا پیسہ اور لوگوں کا پیسہ ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں, اڈیپٹ بھی کر سکتے ہیں, کنزیوم بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کو واپس بھی پے کر سکتے ہیں.